الرحمن الرحیم۔ گڑ ایک ایسا قدرتی مٹھاس ہے جو گنے کے رس کو صرف گرم کرنے سے یا پکا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ اطباء کے نزدیک گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہوتا ہے، اور جبکہ جو نیا گڑ ہوتا ہے یہ کف، دمہ، کھانسی، پیٹ کے کیڑے وغیرہ جیسے بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام ہضم کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور یہ قبض کو دور بھی کرتا ہے، اور اسی طرح جو گیس کی تکالیف ہوتی ہیں انسان کو اس سے بھی نجات دلاتا ہے۔ شیر خوار بچے جو اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، بعض اوقات ماؤں کو دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر ان کے لیے دودھ کی کمی ہو جائے تو پھر بچوں کو اچھی طرح خوراک نہیں مل سکتی، تو وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے اندر سفید زیرے کا سفو بنا کر ڈالیں اور اسی کے اندر گڑ بھی ڈالیں، اس کو صبح و شام استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح حافظہ تیز کرنے اور یادداشت کو بڑھانے میں گڑ کا حلوہ بہت بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ طلباء جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بھی بڑھاتا ہے۔ اس طرح جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ جن کے گھٹنے میں درد یا سوزش رہتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ جو سوزش ہے، سوجن ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ گڑ بہت سی بواسیری بیماریوں پر بھی کام کرتا ہے، اور اسی طرح قدرتی گڑ جو ہے یہ قبض کشا صفت بھی رکھتا ہے، یعنی اس سے قبض نہیں انسان کو ہوتی۔ جن لوگوں کو قبض ہو انہیں گڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اس طرح نیم کی پکی نمولی جو ہوتی ہے پرانے گڑ کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے سے بواسیر جیسے مہلک مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سونڈ 35 گرام اور ہڑر کا سفو 100 گرام۔ میں دوبارہ چیزیں دہرا دیتا ہوں، پیپل کے پتے 10 گرام، دال چینی، تیز پات اور کالی مرچ، یہ تینوں چیزیں 30 گرام، سونڈ یعنی جو خشک ادرک ہے 35 گرام، ہڑر کا سفوف 100 گرام۔ ان تمام اشیاء کو 100 گرام گڑ کے ساتھ 200 گرام بلکہ گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، اور ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریوں جن میں پیٹ کی گیس، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، سنگرہنی اور ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح کھانسی سے نجات کے لیے ایک اور نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 گرام سرسوں کے خالص تیل میں 10 گرام گڑ ملا کر صبح شام ایک چمچ چاٹ لیں۔ پیپل کے پتے اور جو کھار یہ دونوں چیزیں 4 گرام لے لیں۔ کالی مرچ 5 سے 7 گرام لے لیں۔ اناردانہ 25 گرام، اس کو 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کو ملیریا یا بخار نہ اتر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھائے، اس سے بھی اسے فائدہ ہوگا۔ سردیوں کے موسم میں گڑ اور کالے تل کے لڈو بنا کر صبح شام کھانے سے ٹھنڈک کے خلاف جسم میں بھرپور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور کھانسی، دمہ اور برونکائٹس وغیرہ میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ مائیں جو پریشان ہے کہ بچے نیند میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہی نسخہ بچوں کو بھی کھلائیں، یہ گڑ اور تل والا، یہ بچے بھی پیشاب کرنا رک جائیں گے بستر کے اوپر۔ ہچکی روکنے کے لیے بھی گڑ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پرانا گڑ اس کو اس طرح کریں کہ پرانا گڑ خشک کر کے پیس لیں، اس میں پیسی ہوئی سنڈ ملا کر کھائیں، اسے بلکہ کھانے کا اسے سونگھنے سے ہی ہچکی میں فاقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس میں درد شقیقہ یعنی جسے ہم آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، اس سے نجات کے لیے بھی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے 12 گرام گڑ کو 6 گرام گھی میں ملا کر چند دن کھائیں۔
اسی طرح اگر بلغم کی شکایت ہو یا بلغم زیادہ بڑھ رہی ہو تو گڑ کے ساتھ ادرک کا رس استعمال کرنے سے بلغم کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بزرگ خواتین جن کو کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے وہ 50 گرام اجوائن کے سفوف میں ہم اسی مقدار میں گڑ بھی ساتھ ملا لے تو اس تو جو امیزہ ہے یعنی یہ 50 گرام اجوائن اور 50 گرام گڑ کا اس کو صبح شام 5 گرام کھائیں تو اس سے بھی فاقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑے لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ اسی طرح وہ افراد جنہیں پیشاب کے قطرے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ گڑ اور تل کے لڈو بنا کر کھائیں تو اس چھٹکارے سے اس عارضے سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح گڑ میں پکے ہوئے چاول کھانے سے بیٹھا ہوا گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو نعتیں وغیرہ نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے ان کی آواز بھی سریلی بن سکتی ہے۔ سامعین میرے چینل کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کی مزید مفید اور فائدہ مند آپ کے ساتھ طبی قسم کی ویڈیو شیئر کیا کریں گے۔